السلام علیکم۔ آج جمعہ 13 جون 2025 ہے اور آج صبح ایک بہت بڑی خبر آئی مشرق وسطی سے۔ جی بالکل۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی اسرائیل نے ایران پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ ہمارے پاس اس پر ایک تفصیلی تجزیہ ہے، ایک آن لائن تبصرے پر مبنی، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس حملے کی گہرائی کو سمجھیں۔ جی، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ بالکل۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے، صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے، مطلب خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ وہ تو بڑھ ہی گیا ہے۔ تو یہ حملہ تھا کیا؟ مطلب کیا تفصیلات آ رہی ہیں اب تک؟ دیکھیں، جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 12 اور 13 جون کی درمیانی رات اسرائیل نے ایران کے اندر کئی جگہوں پر حملے کیے ہیں۔ کئی جگہوں پر؟ کون کون سی؟ جی، اہداف میں مبینہ طور پر نتنز اور عراق جیسی جوہری تنصیبات شامل ہیں، پھر فوجی اڈے ہیں، میسائل سائٹس ہیں، اور یہاں تک کہ اعلیٰ فوجی قیادت کو بھی نشانہ بنانے کی باتیں ہیں۔ قیادت کو بھی؟ کن شہروں میں؟ تہران کے قریب تبریز، اصفہان، کرمانشاہ، یہ بڑے شہر ہیں جہاں حملوں کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ صرف کیا کہتے ہیں فضائی حملے تھے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ زمینی کمانڈو آپریشنز بھی ہوئے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بھی آیا ہے کہ حملے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہیں گے۔ اوہو، تو ایران کیا کہہ رہا ہے اس پر؟ انہوں نے کچھ مانا ہے؟ جی، ایران نے کافی حد تک تصدیق کی ہے۔ انہوں نے مانا ہے کہ ان کے اعلیٰ فوجی کمانڈر، جن میں جنرل حسین سلامی اور چیف آف سٹاف جنرل باقری جیسے بڑے نام ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ واقعی؟ جی، اور 6 فوجی اڈوں پر حملے اور قیادت کو نشانہ بنانے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ لیکن یہ نتنز والی بات، وہ تنصیب تو بہت گہری ہے نا زمین میں۔ بالکل، یہی اہم نکتہ ہے۔ تجزیہ نگار بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ نتنز بہت گہری ہے، اور عام خیال ہے کہ اسرائیل کے پاس وہ امریکی بنکر بسٹر بم نہیں ہے۔ تو کیا واقعی نتنز کو کامیابی سے ہٹ کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ واقعی اہم سوال ہے۔ اچھا، اگر ایران کی اپنی فوجی صلاحیت کی بات کریں، خاص طور پر فضائی طاقت کی، کیا حالت ہے ان کی؟ تجزیہ نگار کے مطابق تو فضائیہ کافی پرانی ہے، مطلب F4 فینٹم، F14 ٹام کیٹ۔ یہ تو بہت پرانے طیارے ہیں، 70 کی دہائی کے۔ جی بالکل، تو یہ اسرائیل کی جدید فضائیہ جیسے F-35 وغیرہ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ یعنی ہندوستان یا پاکستان سے بھی اگر موازنہ کریں تو فرق بہت واضح ہے، ان کی فضائیہ کافی پیچھے ہے۔ لیکن ان کا میزائل پروگرام، اس کا تو بہت چرچا رہتا ہے۔ جی، وہ ایک مضبوط پہلو ہے۔ ایران دعویٰ کرتا ہے فتح 1 اور فتح 2 جیسے ہائپر سونک میزائل کا۔ جی، ہائپر سونک۔ رینج کتنی بتاتے؟ رینج 2000 کلومیٹر اور رفتار آواز سے 5 گنا زیادہ، یعنی ماک 5+۔ لیکن کیا یہ دعوے مطلب مغربی تجزیہ کار مانتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر مغربی تجزیہ کار، جیسا کہ ہمارے تجزیے میں بھی ہے، شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ خاص طور پر پابندیوں کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی پختگی پر سوال ہیں۔ اور ان کے پراکسیز، حماس، حزب اللہ، وہ بھی حالیہ واقعات میں کمزور ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ایران کے پاس جوابی کارروائی کے آپشنز محدود نظر آتے ہیں، شاید میزائل حملوں تک ہی۔ اچھا، یہ حملے سے پہلے کیا سفارتی سطح پر کچھ چل رہا تھا؟ کوئی بات چیت؟ جی، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ حملے سے کچھ عرصہ پہلے تک امریکہ اور ایران کے درمیان عمان میں بالواسطہ جوہری مذاکرات ہو رہے تھے۔ اچھا، تو کیا مقصد تھا ان مذاکرات کا؟ ایران چاہ رہا تھا کہ پابندیوں میں کچھ نرمی ہو اور وہ اپنے جوہری پروگرام کو ایک بارگننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ تو پھر یہ بات چیت ناکام کیوں ہوئی؟ اچانک حملہ؟ تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ رکاوٹ تب آئی جب امریکہ نے مبینہ طور پر اسرائیلی اور امریکی لابی کے دباؤ پر ایران سے کہا کہ یورینیم افزودگی بالکل 0% پر لے آئیں۔ 0%؟ یہ تو بہت سخت مطالبہ ہے۔ جی، یہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں تھا، تو بات چیت رک گئی۔ ایک اور بات، کیا یہ سچ ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا تھا کہ ابھی رک جائیں، مذاکرات کو وقت دیں؟ جی، تجزیے میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مبینہ طور پر ایسی بات ہوئی تھی، لیکن حملہ پھر بھی ہو گیا۔ تو اس سے تو امریکی انتظامیہ پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ بالکل، کہ ان کا اثر و رسوخ کتنا ہے یا اندرونی طور پر کیا چل رہا ہے۔ یعنی یہ سارا معاملہ صرف جوہری پروگرام کا نہیں لگتا، اسرائیل کے اہداف کچھ اور ہیں؟ جی، تجزیہ نگار کا بھی یہی خیال ہے۔
اصل مقصد شاید ایران کو مشرق وسطی میں ایک سیاسی اور فوجی قوت کے طور پر ختم کرنا ہے۔ ختم کرنا مطلب اتنا بڑا مقصد؟ جی، جوہری پروگرام تو ایک بہانہ ہو سکتا ہے، اصل کھیل ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے۔ اور اس سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اسرائیل خطے میں واحد غالب فوجی قوت بننا چاہتا ہے۔ اگر ایران کا خطرہ ٹل جائے تو سعودی عرب، امارات جیسے خلیجی ممالک شاید مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ آ جائیں۔ یعنی پورا علاقائی توازن بدل جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، اس حملے کے فوری اثرات کیا نظر آ رہے ہیں؟ امریکہ کا کیا رد عمل ہے؟ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، ان کا بیان آیا ہے کہ امریکہ براہ راست منوث نہیں ہے اور ایران کو امریکی اثاثوں پر حملہ نہ کرنے کو کہا ہے۔ لیکن کیا اسرائیل پر جوابی حملے سے منع کیا ہے؟ دلچسپ بات یہی ہے، تجزیہ نگار کے مطابق واضح طور پر منع نہیں کیا۔ اس سے امریکی پالیسی میں تھوڑا ابہام ہے اور ریپبلکن ڈیموکریٹس کی تقسیم بھی نظر آتی ہے۔ اور باقی خطے میں جیسے اردن نے فوراً اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ کچھ لوگ اسے ایرانی میزائل روکنے کی تیاری سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ حملہ جیسا تجزیے میں بھی ہے، یہ پری ایمپٹیو یعنی پیشگی حملوں کے رجحان کو ہوا دیتا ہے، جو خطرناک ہے۔ اسرائیل پہلے بھی 1956 1967 میں ایسا کر چکا ہے۔ تو اس میں ہندوستان، پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ جی، خاص طور پر پاکستان کے لیے کم جغرافیائی گہرائی کی وجہ سے ایسے خطرات زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے ٹرمپ انتظامیہ کی ساخت پر بھی سوال اٹھیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک سوچا سمجھا اسرائیلی حملہ لگتا ہے جو ایران کی کمزوری اور سفارتی تعطل کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا ہے، اور خطے کو ایک بہت ہی نازک موڑ پر لے آیا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو اس تجزیے سے نکلتی ہے، جی، کہ اس طرح کی پیشگی فوجی کارروائی جو بظاہر اپنے ایک اہم اتحادی یعنی امریکی صدر کی کوششوں کو بھی نظر انداز کرتی ہے، یہ مستقبل کے لیے کیا اشارہ دے رہی ہے؟ عالمی طاقت کے توازن، اتحادیوں کے تعلقات اور تنازعات کے اصولوں کے بارے میں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر غور کرنا ہوگا۔